Allahu 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 Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. انفاق فی سبیل اللہ کے لیے ضروری نہیں کہ مال ہی خرچ کیا جائے۔ یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ قرآن کریم نے اس جگہ ينفقون کا تو ذکر فرمایا کہ وہ لوگ تنگی اور فراخی ہر حال میں فی سبیل اللہ خرچ کرتے ہیں۔ یہ متعین نہیں فرمایا کہ کیا خرچ کرتے ہیں۔ اس کے عموم سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں صرف مال و دولت ہی نہیں بلکہ ہر خرچ کرنے کی چیز داخل ہے۔ مثلا جو شخص اپنا وقت، اپنی محنت اللہ کی راہ میں خرچ کرے وہ بھی اس انفاق کی صفت سے موصوف کیا جائے گا۔ جو حدیث بحوالہ تفسیر کبیر اوپر گزری ہے وہ اس پر شاہد ہے۔ تنگی اور فراخی کے ذکر میں ایک اور حکمت یہ بھی ہے کہ یہی وہ حالتیں ہیں جن میں عادتاً انسان خدا کو بھولتا ہے۔ جب مال و دولت کی فراوانی ہو تو عیش میں خدا کو بھول جاتا ہے، اور جب تنگی اور مصیبت ہو تو بسا اوقات اسی کی فکر میں رہ کر خدا سے غافل ہو جاتا ہے۔ اس آیت میں اس طرف بھی اشارہ کر دیا کہ اللہ کے مقبول بندے وہ ہیں جو نہ عیش میں خدا کو بھولتے ہیں نہ مصیبت و تکلیف میں۔ ظفر شاہ دہلوی کا کلام اس معنی میں خوب ہے: ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا خواہ ہو کتنا ہی صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ اس کے بعد ان کی ایک خاص صفت اور علامت یہ بتلائی گئی کہ اگر ان کو کسی ایسے شخص سے سابقہ پڑے جو ان کو اذیت اور تکلیف پہنچائے تو وہ غصہ میں مشتعل اور مغلوب نہیں ہو جاتے اور غصہ کے مقتضا پر عمل کر کے انتقام نہیں لیتے۔ پھر صرف یہی نہیں کہ انتقام نہ لیں بلکہ دل سے بھی معاف کر دیتے ہیں، اور پھر اسی پر بس نہیں بلکہ تکلیف دینے والے کے ساتھ احسان کا معاملہ فرماتے ہیں۔ اسی ایک صفت میں گویا 3 صفتیں شامل ہیں: اپنے غصہ پر قابو پانا، تکلیف دینے والے کو معاف کرنا، پھر اس کے ساتھ احسان کا سلوک کرنا۔ ان تینوں چیزوں کو اس آیت میں بیان فرمایا: وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، یعنی وہ لوگ اپنے غصہ کو دبا لیتے ہیں اور لوگوں کا قصور معاف کر دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں حضرت سیدنا علی ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ایک عجیب واقعہ نقل فرمایا ہے کہ آپ کی ایک کنیز آپ کو وضو کرا رہی تھی کہ اچانک پانی کا برتن اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر حضرت علی ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے اوپر گرا۔ تمام کپڑے بھیگ گئے۔ غصہ آنا تبھی امر تھا۔ کنیز کو خطرہ ہوا کہ اس نے فوراً یہ آیت پڑھی: وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ۔ یہ سنتے ہی خاندان نبوت کے اس بزرگ کا سارا غصہ ٹھنڈا ہو گیا، بالکل خاموش ہو گئے۔ اس کے بعد کنیز نے آیت کا دوسرا جملہ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ پڑھ دیا تو فرمایا کہ میں نے تجھے دل سے بھی معاف کر دیا۔ کنیز بھی ہوشیار تھی، اس کے بعد اس نے تیسرا جملہ بھی سنا دیا: وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، جس میں احسان اور حسن سلوک کی ہدایت ہے۔ حضرت علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر فرمایا: جا، میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ روح المعانی بحوالہ بہقی۔ لوگوں کی خطاؤں اور غلطیوں کو معاف کر دینا انسانی اخلاق میں ایک بڑا درجہ رکھتا ہے اور اس کا ثواب آخرت نہایت اعلیٰ ہے۔ حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت کے روز حق تعالیٰ کی طرف سے منادی ہوگی کہ جس شخص کا اللہ تعالیٰ پر کوئی حق ہے وہ کھڑا ہو جائے، تو اس وقت وہ لوگ کھڑے ہوں گے جنہوں نے لوگوں کے ظلم و جور کو دنیا میں معاف کیا ہوگا۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے: جو شخص یہ چاہے کہ اس کے محلات جنت میں اونچے ہوں اور اس کے درجات بلند ہوں، اس کو چاہیے کہ جس نے اس پر ظلم کیا ہو اس کو معاف کر دے، اور جس نے اس کو کبھی کچھ نہ دیا ہو اس کو بخشش و ہدیہ دیا کرے، اور جس نے اس سے ترک تعلقات کیا ہو یہ اس سے ملنے میں پرہیز نہ کرے۔ قرآن کریم نے دوسری جگہ اس سے زیادہ وضاحت سے برائی کرنے والوں کے ساتھ احسان کرنے کا خلق عظیم سکھلایا اور یہ بتلایا ہے کہ اس کے ذریعہ دشمن بھی دوست ہو جاتے ہیں۔ ارشاد فرمایا:
ادفع بالتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم، یعنی برائی کی مدافعت بھلائی اور احسان کے ساتھ کرو تو جس کے ساتھ دشمنی ہے وہ تمہارا گہرا دوست بن جائے گا۔ حق تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقی تربیت بھی اسی اعلیٰ پیمانہ پر فرمائی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت دی گئی تھی، سل من قطعک واعف عمن ظلمک واحسن الی من اساء الیک، یعنی جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قطع تعلق کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملیں، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو معاف کریں، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ برائی کرے آپ اس پر احسان کریں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بڑی شان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی برکت سے یہی اخلاق و اوصاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدام میں بھی حق تعالیٰ نے پیدا فرما دیے تھے، جو اسلامی معاشرے کا طرۂ امتیاز ہے۔ صحابہ و تابعین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور اسلاف امت کی تاریخ اس قسم کے واقعات سے لبریز ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص نے بھرے بازار میں امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں گستاخی کی اور گالیاں دیں۔ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے غصہ کو ضبط فرمایا اور اس کو کچھ نہیں کہا، اور گھر پر واپس آنے کے بعد ایک خوان میں کافی درہم و دینار رکھ کر اس شخص کے گھر تشریف لے گئے۔ دروازے پر دستک دی، یہ شخص باہر آیا تو اشرفیوں کا یہ خوان اس کے سامنے یہ کہتے ہوئے پیش فرمایا کہ آج تم نے مجھ پر بڑا احسان کیا، اپنی نیکیاں مجھے دے دیں، میں اس احسان کا بدلہ کرنے کے لیے یہ تحفہ پیش کر رہا ہوں۔ امام رحمۃ اللہ علیہ کے اس معاملہ کا اس کے قلب پر اثر ہونا ہی تھا، آئندہ کو اس بری خصلت سے ہمیشہ کے لیے تائب ہو گیا۔ حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ سے معافی مانگی اور آپ کی خدمت اور صحبت میں علم حاصل کرنے لگا، یہاں تک کہ آپ کے شاگردوں میں ایک بڑے عالم کی حیثیت اختیار کر لی۔ یہاں تک ان اوصاف کا بیان تھا جو انسانی حقوق سے متعلق ہیں۔ اس کے بعد حقوق اللہ سے متعلقہ صفات کا بیان اس طرح فرمایا کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے، اور کبھی بمقتضائے بشریت ان سے گناہ ہو جاتا ہے تو فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر استغفار کرتے ہیں اور آئندہ اس گناہ سے باز آنے کا ارادہ پختہ کر لیتے ہیں۔ ارشاد ہے، والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون، جس میں ایک تو یہ ہدایت کی گئی کہ گناہوں میں مبتلا ہونا اللہ تعالیٰ کی یاد اور ذکر سے غفلت کے سبب ہوتا ہے، اس لیے جب کوئی گناہ سرزد ہو اللہ تعالیٰ کی یاد کو فوراً تازہ کرنا چاہیے اور ذکر اللہ میں مشغول ہونا چاہیے۔ دوسری یہ ہدایت ہے کہ گناہوں کی معافی کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں، ایک پچھلے گناہوں پر ندامت اور اس سے معافی مانگنا اور مغفرت کی دعا کرنا، دوسرے آئندہ کے لیے اس کے پاس نہ جانے کا عزم مکمل کرنا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کے بتلائے ہوئے اخلاق فاضلہ نصیب فرما دے، اللہم آمین۔ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما یحب ربنا ویرضی، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔